ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری نند کھانے کے ہر نوالے کے بعد مجھے پانی کا گھونٹ زبردستی پلاتی اور کہتی اس سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے اور جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس پانی کا ذائقہ عام پانی جیسا نہ تھا۔ جب کچھ ہی وقت میں میرا پیٹ اچانک بہت بڑا ہونے لگا، میں ڈر گئی کیونکہ حمل کے 9 مہینے پورے ہونے پر بھی پیٹ اتنا نہیں بڑھتا، جبکہ میری ساس بہت خوش تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا اور جب پیٹ مزید پڑنے لگا تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، لیکن الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر میری جان نکل گئی کیونکہ میرے پیٹ میں چاند کی آخری راتوں کا آغاز ہوا تھا تو مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، مگر میں اس کے بارے میں کسی کو بھی بتا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ مگر جب ایک دن میں نے اپنی دوست سے اپنے ڈر کے متعلق کہا تو میرے چھوٹے بھائی نے سن لیا۔ اس نے پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، جس کی وجہ سے میری بہت سبکی ہوئی کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی۔ میں کئی دن تک گھر والوں سے منہ چھپاتی رہی۔ جب بھی چاند کی آخری راتوں کا آغاز ہوتا تو سب مجھے اپنے اپنے انداز میں ڈراتے۔ پھر میں نے ان کی باتوں پر چڑنا چھوڑ دیا۔ جب میرا یونیورسٹی میں داخلہ کروایا گیا تو میں بہت زیادہ نروس تھی کیونکہ یونیورسٹی کے ماحول کی وجہ سے مجھے پریشانی لاحق تھی، کیونکہ میں نے اپنی دوستوں سے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ مگر چاچو نے مجھے پرسکون رہنے کے لیے کہا اور چاند کی آخری راتوں سے متعلق میرا مذاق بنانے لگے تو میں ان کی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ جب میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ وہاں بہت سی لڑکیاں نئے سال میں آنے والی لڑکیوں کی ریکنگ کر رہی تھیں۔ وہ جو بھی کام کرنے کا کہہ رہی تھیں وہ سب مان رہی تھیں۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی، مگر میری قسمت بہت اچھی تھی جو کوئی ٹولہ میری طرف نہ آیا۔ میں نے پرسکون ہو کر تمام لیکچر اٹینڈ کیے۔ جب میں کینٹین کی طرف گئی تو وہاں لڑکے اور لڑکیوں کا جھنڈ اکٹھا تھا۔ جب میں نے ہجوم سے گزر کر اندر کی طرف جھانکا تو ایک لڑکا زمین پر چت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا لڑکا اس کے سینے پر زور ڈال رہا تھا۔ سب لوگ اس لڑکے کو ثاقب کے نام سے پکار رہے تھے اور ساتھ میں اسے لیٹے ہوئے لڑکے کے حلق میں اٹک جانے والے کھانے کو نیچے کرنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ جب اس نے کافی بار اس لڑکے کے سینے پر زور ڈالا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے اٹھ کر ثاقب کا شکریہ ادا کیا۔ جب سب وہاں سے چلے گئے تو میں کینٹین میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی جو لنچ باکس امی نے صبح مجھے آتے ہوئے دیا تھا۔ میں بیٹھی سکون سے دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی تو ثاقب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پانی مانگا تو میں نے خاموشی سے پاس پڑی ہوئی بوتل اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ میں اس کے انداز پر حیران ہو کر رہ گئی۔ پھر ہم دونوں میں اسی طرح ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اس سے مانگ لیتی۔ اسی طرح چیزوں کی تبدیلی کا سلسلہ جاری رہا۔ ہم دونوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی گہری ہوتی رہی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو فوری حل کر دیتا۔ ہم دونوں ایک ہی سیمسٹر میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں کی دوستی کب پیار میں بدلی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے شادی کی خواہش کے بارے میں اظہار کیا۔ میں بھی اس کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی، مگر اس کے منہ سے اظہار سن کر تو میرے دل میں لڈو پھوٹ پڑے۔ مگر میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنا ضروری سمجھا۔ جب میں نے اس کو انتظار کرنے کا کہا تو اس نے میری بات مان لی۔ پھر ہم دونوں نے دل لگا کر پڑھائی کی۔ اس پڑھائی کے سلسلے کے دوران ہم میں سے کسی نے بھی شادی کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ جب ہم دونوں کے امتحانات ختم ہو گئے تو ایک دوسرے سے جدائی کا سوچ کر پریشان ہو گئے تو ثاقب نے کہا کہ اب تو ہم دونوں کا تعلیمی سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے تو ہمیں شادی کے بارے میں سیریس ہو کر سوچنا چاہیے۔ مجھے بھی اس کی باتوں میں وزن محسوس ہوا۔ میں نے اس کو اپنے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کا کہا۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا اس دن میں بہت تھکی ہوئی تھی اور ثاقب سے جدائی کا سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ امتحانات ختم ہونے کی وجہ سے جہاں دل میں سکون تھا وہاں پریشانی بھی تھی، کیونکہ لڑکی ہو کر اپنے والدین سے شادی کے بارے میں بات کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت مجھ پر کب نیند کا غلبہ طاری ہوا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب میں سو کر اٹھی تو خود کو فریش محسوس کیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ جب میں کمرے سے نکل کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو میرے والدین چھوٹے بھائی کو کسی بات پر ڈانٹ رہے تھے۔ میں بھی ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ جب بھائی کی عزت افزائی ہو گئی تو وہ روندا سا منہ بنا کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے امتحانات کا نتیجہ آ گیا تھا جس میں اس نے بہت کم نمبرز لیے تھے، کیونکہ اس کا دھیان کھیل کود میں زیادہ رہتا تھا۔ پھر جب بھائی کی عزت افزائی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی تو امی کی توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ ہماری بیٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ہمیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ امی کی بات سن کر مجھے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔
امی نے کہا کہ میں نے 1-2 جگہ رشتے والیوں سے بات کی ہے، بس اب مجھے اپنی بیٹی کی جلدی سے ہاتھ پیلے کرنے ہیں تاکہ ہم دونوں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ابو بھی مجھے امی کی باتوں سے قائل نظر آئے۔ امی کی باتیں سن کر میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ میں لاؤنج سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی کیونکہ امی کی باتیں سن کر میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ جب میں کمرے میں گئی تو میں نے جلدی سے ثاقب کو فون کیا اور اس کو اپنے والدین کے ارادوں کے بارے میں آگاہ کیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم ہمت کر کے اپنے والدین سے بات کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور مان جائیں گے کیونکہ مجھے اپنی سچی محبت پر بھروسہ ہے۔ تم یہ سب جلدی کرو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے لا سکوں۔ اس کے ساتھ ضروری باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ یہ سب مجھے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے والدین کے سامنے اپنی مرضی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو کچھ ثاقب نے مجھے سمجھایا تھا اس کی وجہ سے میرے اندر ہمت پیدا ہوئی اور میں نے امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ امی کو اکیلے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس چلے گئے، ان کے ساتھ کام سمیٹنے لگی کیونکہ کچن کافی بکھرا ہوا تھا۔ جب امی نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے میں مصروف رہتی تھی، اس لیے زیادہ کام کاج میں دھیان نہیں دیتی تھی، مگر فارغ رہنے سے بہتر تھا کہ میں کوئی کام کاج سیکھ لیتی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے امی سے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئیں اور انہوں نے مجھے پاس ہی پڑی چیئر پر بٹھایا اور خود بھی میرے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا اور ان کو ثاقب اور اپنی دوستی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ثاقب سے پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ امی سکتے کی کیفیت میں میری بات سن رہی تھی۔ مجھے ان کی طرف سے کسی بہت برے ری ایکشن کی امید تھی، مگر انہوں نے کہا کہ اگر تم کو لڑکا پسند ہے تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے، مگر اس لڑکے کا خاندان کیسا ہے یہ دیکھ کر ہی ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تم اس لڑکے سے میری بات کرواؤ تاکہ وہ اپنی فیملی کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں امی کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی میں ان کے گلے لگ گئی۔ جب میں نے ان کی بات ثاقب سے کروائی تو انہوں نے اسے رشتہ لانے کے بارے میں کہا۔ ان کو ثاقب سے بات کر کے خوشی ہوئی تھی۔ جب کچھ وقت گزرا تو امی نے ثاقب کے بارے میں ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے ابو نے باقی خاندان والوں کو بتانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی بات بن جائے گی تو پھر سب کو بعد میں بتا دیں گے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو ثاقب رشتہ لانے میں تاخیر کر رہا تھا۔ میں اس سے ہر روز اس سے رشتے کے بارے میں بات کرتی تو وہ مجھے ٹال دیتا کیونکہ میرے والدین مجھ پر زور ڈال رہے تھے۔ مجھے سکون کا سانس اس دن ملا جب وہ اپنی فیملی کو لے کے ہمارے گھر آیا۔ میرے والدین کو ان کی فیملی معقول لگی اور ان کو ثاقب بھی بہت پسند آیا۔ اس طرح دونوں خاندانوں میں رشتہ پکا ہو گیا۔ ثاقب کی فیملی کو رشتے کے لیے ہاں کرنے کے بعد ابو نے میرے چاچا کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس طرح سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ جب ہم دونوں کا رزلٹ آیا تو میں بہت خوش تھی کیونکہ ہم دونوں نے امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ثاقب نے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کیا تو اس کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی۔ جب اس کی ملازمت ہو گئی تو اس نے مجھ سے جلدی شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کیونکہ میرے والدین نے ملازمت کے بعد شادی کرنے کی شرط رکھی تھی۔ جب اس کی جاب کو پورا 1 مہینہ گزرا تو وہ اپنی فیملی کے ہمراہ ہمارے گھر آیا اور میرے والدین کے سامنے جلد شادی کا اظہار کیا، تو میرے والدین کے پاس اب شادی ڈیلے کرنے کی کوئی وجہ باقی نہ بچی تھی، تو انہوں نے میری ساس سے مشورہ کر کے شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ یہ سب کچھ مجھے آسان نہیں لگ رہا تھا، مگر ثاقب کے ساتھ اتنی آسانی سے شادی ہونے والی تھی۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے شادی کی تمام تیاریاں امی کی مرضی سے کی تھی۔ جب میری شادی کا دن آن پہنچا تو میرے والدین نے شادی کی تیاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی کیونکہ گھر میں پہلی شادی تھی، اس لیے وہ کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب تشریف لائے تو میری ساس نے ایک انوکھی فرمائش رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح تب تک نہیں ہوگا جب تک میرے بیٹے کو رخصتی کے وقت ایک نئی گاڑی نہیں دی جائے گی۔ ان کی بات سن کر لوگوں میں چیمگوئیاں ہونے لگی۔ ثاقب نے ان کو بہت منع کیا اور اسے اپنی ماں سے کسی ایسی بات کی توقع نہ تھی، مگر میری ساس اپنی ضد پر قائم رہی۔ عین نکاح کے موقع پر انہوں نے سارا ماحول خراب کر دیا اور ان کی شرط تھی کہ اگر گاڑی میرے بیٹے کو نہ دی گئی تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اور سب لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہ شرط اس لیے رکھی ہے کیونکہ ابو نے شادی سے پہلے ثاقب کے ملازمت کرنے کی شرط رکھی تھی۔ ابو کو وقت کی مناسبت سے جلدی فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے گاڑی کا انتظام کیا اور وہ گاڑی ثاقب کے حوالے کی تو میری ساس کو سکون کا سانس ملا، مگر اس سب کے باوجود بھی مجھے ان کے چہرے پہ خوشی کی رمق نظر نہ آئی۔ ثاقب اپنی امی کی حرکت کی وجہ سے بہت شرمندہ تھا۔ جب امی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا
تو میں بھی پریشان ہو گئی۔ پھر مولوی صاحب نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا اور رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ میں اپنے والدین کے گلے لگ کر بہت روئی۔ وہ پھر ثاقب کے ہمراہ رخصت ہو کر اس کے گھر میں داخل ہوئی، مگر وہاں میرا استقبال شاندار انداز میں کیا گیا۔ میری نند نے مجھے کمرے میں جا کر بٹھایا اور چلی گئی۔ میں کافی دیر تک ثاقب کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے ثاقب کو کمرے میں نہ پایا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے شادی کی پہلی رات سے متعلق بہت سے خواب سجائے ہوئے تھے، وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ ثاقب کی ساری رات کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اس کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ مجھے کافی شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے معذرت خواہ ہوں۔ جب میں رات کو کمرے میں آنے لگا تو میری بہن نے مجھے بلا لیا کیونکہ امی کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں امی کو ہسپتال لے کر گیا۔ ابھی ہسپتال سے واپس آیا ہوں تو میں نے جلدی سے اپنی ساس کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہسپتال میں ہے کیونکہ ان کا بی پی رات سے نارمل نہیں ہو رہا۔ میں تو تمہارے خیال سے واپس آیا ہوں، ابھی مجھے واپس ہسپتال جانا ہوگا کیونکہ میں اپنی بہن کو امی کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسے بھی اپنے سسرال واپس جانا ہے کیونکہ میرا بہنوئی اسے واپس لینے آیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ جب میں تیار ہو گئی تو پھر ہم دونوں ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر ہماری طرف آیا تو انہوں نے میری ساس کے بی پی نارمل ہونے کی خوشخبری دی۔ جب میں نے ہسپتال کے کمرے میں جا کر ان کی خیریت معلوم کی تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کے رویے پر حیران ہو کر رہ گئی۔ جب ڈاکٹر نے 2 گھنٹے بعد چھٹی دے دی تو وہ گاڑی کے پاس آ کر جلدی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں ان کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر میں ان کی طبیعت کے چڑچڑے پن کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے والدین رسم کے مطابق صبح کا ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ انہیں بھی میری ساس کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ثاقب سے خیریت دریافت کی تو وہ انہیں میری ساس کی حالت میں بتانے لگے۔ میری نند تو پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میری ساس نے بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے میرے والدین کی طرف سے لایا ہوا صبح کا ناشتہ نہ کھایا، جس کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہو گیا۔ سسرال میں آنے کے بعد سب کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ جب میرا ولیمہ ہوا تو میری نند تھوڑے سے وقت کے لیے آئی تھی، مگر کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ اس نے مجھ سے ملنا گوارا بھی نہ کیا۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں تو سب کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر پریشان تھی، مگر میں نے سب کو اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے نکال دیا۔ ولیمے کے بعد جب میرے والدین مجھے گھر لے کر جانے لگے تو رسم کے مطابق ثاقب کو بھی میرے ساتھ ہی جانا تھا۔ میری ساس نے ان کو روک دیا کیونکہ ثاقب اکلوتی اولاد تھی اور میری ساس طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ان کو روک رہی تھی۔ میرے والدین مجھے اکیلے نہیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ ثاقب بھی میری ساس کی طبیعت کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے مجھ سے معذرت کی، لیکن اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں اگلے دن واپس آئی تو میری ساس بالکل چنگی بھلی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دو، مجھ بوڑھی سے تو کوئی کام ہوتا نہیں اور تمہاری نند کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو تمہاری یہاں آ کر خدمت کرے، اس لیے اس گھر کی ذمہ داریاں ابھی سے سنبھالو۔ ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے اپنی ساس کے کہنے کے مطابق گھر کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ثاقب مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، اگر میری ساس کو میرا کوئی کام پسند نہ آتا تو وہ مجھے تسلی دیتے۔ سسرال میں ساس کی طرف سے کیے گئے ظلم پر وہ اپنی محبت کی تاثیر سے مرہم رکھتے۔ بس یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میری ساس مجھے کچھ خاص پسند نہ کرتی، انہیں میرے ہر کام میں کیڑے نظر آتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے میری نند کی آمد کے بارے میں بتایا۔ میں بہت حیران ہو گئی کیونکہ وہ شادی کے بعد کافی عرصے سے ہمارے گھر نہیں آئی تھی، تو میں سن کر خوش ہو گئی۔ میری ساس نے مجھ سے بہت قسم کے کھانے بنوائے۔ میں نے بھی اپنی نند کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی کیونکہ میں سب کے دلوں میں گھر بنانا چاہتی تھی۔ جب میری نند بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی، مگر میں نے اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے اس کا استقبال کھلے دل سے کیا۔ دن رات میں اس کے لیے اہتمام کرتی رہتی، وہ تو جیسے ہمارے گھر آ کر ٹک ہی گئی تھی۔ میری ساس بھی اس کے آنے کی وجہ سے بہت خوش رہتی تھی اور ان کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی بدلا ہوا تھا، اور میری نند بھی میرے ساتھ بہت اچھے سلوک سے پیش آتی۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے اولاد ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اس خوشخبری کو سن کر سب گھر والے بہت خوش ہوئے۔ میری نند وہ میرے ساتھ پیار جتانے کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ میری نند کھانے کے ہر نوالے کے بعد مجھے پانی کا گھونٹ زبردستی پلاتی اور کہتی، اس سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے اور جڑواں بچے ہوتے ہیں، جبکہ اس پانی کا ذائقہ عام پانی جیسا نہ تھا۔
जब कुछ ही वक्त में मेरा पेट अचानक बड़ा होने लग गया। मैं डर गई क्योंकि हमल के 9 महीने पूरे होने पर भी पेट इतना नहीं बढ़ता, जबकि मेरी सास बहुत खुश थी। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा और जब पेट मजीद बढ़ने लगा तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, लेकिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरी जान निकल गई क्योंकि मेरे पेट में कोई बच्चा न था, बल्कि इस रिपोर्ट पर लिखा हुआ था कि अगर मेरा पेट यूं ही बढ़ता गया तो मैं कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगी। रिपोर्ट पढ़कर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। घर में किसी को बताए बगैर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने आई थी। मैं डॉक्टर से मिलकर अपनी रिपोर्ट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहती थी, क्योंकि जो खबर मैंने पढ़ी थी वो मेरे लिए नहायत तशवीशनाक थी। मुझे मामले की तह तक पहुंचना था। जब मैं डॉक्टर के कैबिन के दरवाजे में दाखिल हुई तो इसने मुझे अंदर आने के लिए कहा, तो मैं अपनी रिपोर्ट लेकर उसके पास बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि जो कुछ रिपोर्ट पर लिखा गया है क्या वो सब कुछ सच है, तो उसने मुझे सब कुछ सच होने का अंदिया दिया। उसने मुझे कहा कि आप यकीनन कोई गलत दवाई इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी बात सुनकर मैं शुश्ता रह गई। मैंने अस्पताल से निकलकर साकिब को फ़ोन किया क्योंकि मुझे घर जाने के लिए कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी। मैंने उनको बहुत कॉल्स की मगर उन्होंने मेरी कॉल अटेंड न की। मैं अस्पताल में खड़ी डॉक्टर की बातों पर सोच रही थी। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन देखा तो साकिब की कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन अटेंड किया। उन्हें अस्पताल में आने को कहा क्योंकि सिर्फ वही जानते थे कि मैं अल्ट्रासाउंड करवाने अस्पताल जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने जल्द आने का बताकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं वहाँ बेंच पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो मुझे आते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने मुझसे बेटी या बेटा होने की खुशखबरी के बारे में पूछा तो मैंने डॉक्टर की तरफ से दी की रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट पढ़कर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उन्होंने खुद को नॉर्मल करते हुए रिपोर्ट मेरी जानिब बढ़ाई और हम दोनों खामोशी से अस्पताल से निकलकर घर की जानिब रवाना हुए। मैंने रास्ते में उनसे कहा कि ये सब कुछ क्या है। मेरी नंद मुझे पानी पिलाकर ये कहती रही कि इससे जुड़वां बच्चे पैदा होंगे, जबकि मुझे इस पानी का जायका बहुत अजीब लगता था। इस पानी को पीकर ही तो मेरा पेट भरता गया। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं कोई गलत दवाई इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्द बच्चा पैदा करने की ताकत से महरूम हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर साकिब परेशान हो गए क्योंकि मामला उनकी बहन का था, जो कि मुझे अजीब जायके वाला पानी पिलाती रही। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरी नंद और सास एक दूसरे से राजो नियाज कर रही थी। जब हम दोनों उनके सर पर पहुंचे तो इनकी ज़बान को ब्रेक लगी। वो एक दूसरे के करीब होकर बातें कर रही थी। हम दोनों के वहाँ पर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से डरकर दूर हुई। मुझे उनके अंदाज देखकर अजीब लगा तो उन्होंने हम दोनों की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम दोपहर से कहाँ गायब थी, अब तुम दोनों कहाँ से वापस आ रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने तो मुझे बताकर जाना भी गवारा न समझा। अपने बेटे के सामने मेरी शिकायत करने लगी, मगर उनकी ज़ुबान को उस वक्त ब्रेक लगी जब साकिब ने कहा कि ये अस्पताल अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी। तो इन दोनों के रंग उड़ गए। तो मेरी सास ने खुद को नॉर्मल करते हुए साकिब से कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट उनके सामने रख दी और डॉक्टर की तरफ से बताई गई तमाम बातों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं, मेरी बीवी दूसरे घर से आई है, मगर मैं तो आपका सगा बेटा हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि आप मेरी पैदा होने वाली औलाद की दुश्मन बनी हुई हैं। पता नहीं आप लोगों ने इसको किस किस्म का पानी पिलाया है, जिसकी वजह से मेरी औलाद पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो मेरी सास हिजानी कैफियत में हंसते हुए बोली कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। मैं तुम्हारी औलाद को ख़त्म करना चाहती थी। मैं तुम जैसी नाफरमान औलाद को अपना बेटा ही नहीं मानती हूँ। जो कुछ तुमने मेरे और मेरी बेटी के साथ किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब तुम्हें पता चला ना कि औलाद का दुख क्या होता है। अब जब तुमने अपनी होने वाली औलाद को खोया है तो मेरे दुख का अंदाज़ा होगा कि कैसे इस लड़की ने मेरा बेटा मेरे हाथों से छीन लिया। मैं हैरानी से इन सब की तरफ देख रही थी। साकिब का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने कहा कि इन तमाम बातों का आप मुझसे इस तरह से बदला लेंगे। मेरी सास ने कहा कि हाँ, मेरे पास यही रास्ता है। तो मैंने हिजानी कैफियत में साकिब की तरफ देखा और उनसे कहा कि कौन सी बातें जो मेरी सास के दिल में जहर बनकर पल रही हैं और मेरी सास इनकी जद में आकर मुझे तकलीफ देना चाहती हैं ताकि मैं कभी माँ ना बन सकूं। तो साकिब ने मुझसे नजरें चुरा ली और खामोशी से कमरे में चला गया। मुझे इसके अंदाज काफ़ी मशकूक लगे तो मैंने सवालिया नज़रों से अपनी सास और नंद की तरफ देखा, जो कि मुझे खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि हम दोनों की जीत हो गई है, लेकिन फिर मेरी सास ने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में कहा कि मगर अभी भी इसकी माँ बनने के आसार हैं। तो मेरी नंद ने इंतहाई सफाकी से कहा कि अगर ये कोई बच्चा पैदा करेगी तो हम उसको दोबारा मार डालेंगे।
और ये बेचारी पहले तो हमारे हाथों बेवकूफ़ बन गई। पहले तो सब कुछ इससे छुपा कर करते रहे, मगर अब ये माँ बनेगी तो इसकी आंखों के सामने इसकी औलाद को ख़त्म कर देंगे। अगर हम खुश नहीं हैं तो खुशी से इससे भी नहीं रहने देंगे। इनकी बातें सुनकर मुझसे अपने कदमों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरे अंदर उनकी बातों से आग के अलाव जल रहे थे। वो अपने बेटे की नफरत में मेरे साथ पूरा पूरा कर रही थी। तो मैं अपने भारी होते कदमों के साथ कमरे की जानिब बढ़ी। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो साकिब को पलंग पर बैठे हुए देखा। जब उन्होंने मुझे देखा तो जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मैंने उन्हें हौसला देने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी करने पर मेरी माँ ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। अगर मुझे पता होता कि वो मेरे साथ इस तरह का सलूक करेंगी तो मैं शायद अपनी ख्वाहिश का गला घोंट देता। शायद वो दुख औलाद को खोने के दुख से ज़्यादा बड़ा ना होता। मैंने उनसे कहा कि इससे कौन सी ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के जुर्म में उन्होंने आपको इतनी बड़ी सज़ा दी। जब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ था जैसे सातों आसमान मुझ पर आन गिरे हों। उन्होंने कहा कि जब मैंने अम्मी के सामने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की तो वो मेरे साथ नाराज़ हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं करवा सकती जिससे तुम मोहब्बत करने के दावे कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भूल जाओ, मेरे साथ दोबारा कभी इस मौजू पर बात न करना। मैं उनकी जानिब से इतनी जल्दी जवाब पाकर हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा कि आपको भी मेरी ख्वाहिश मानना ही होगी और जब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगी मैं इस पर बात करता रहूँगा। और इस तरह हम दोनों में जंग शुरू हो गई। जब एक दिन मेरी बहन घर आई हुई थी तो मैंने उससे अम्मी के साथ बातें करते हुए सुना। उसने कहा कि अगर भाई किसी और लड़की से शादी करना चाहता है तो मेरी नंद का क्या होगा। मैंने तो अपने शौहर से ये बात पक्की की हुई थी कि मेरा भाई तुम्हारी बहन से ही शादी करेगा, और अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा भाई किसी और लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैंने तो आपके कहने पर अपनी सास से भी बात कर ली थी, और अगर अब उन्हें पता चलेगा तो मेरा जीना हराम कर देंगी। जब उसकी बात मुकम्मल हो गई तो मैं अम्मी के सामने गया और उनसे कहा कि मैंने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं। अगर आप इस वजह से मेरी शादी को रद्द कर रही हैं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा। आपको मेरी खुशी से ज़्यादा अपनी ज़ुबान की पड़ी हुई है जो कि आपने अपनी बेटी को दी है। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक जिस लड़की को मैं चाहता हूँ आप मेरी उससे शादी नहीं करेंगी तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाऊँगा। जब मैंने उनको घर छोड़ने की धमकी दी तो वो कारआमद साबित हुई और उन्होंने मेरी बात को मानते हुए तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाने के लिए रजामंदी का इजहार किया। मैं जानता था कि मैं उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मगर उनका नॉर्मल रवैया देखकर मैं पुरसकून हो गया। फिर जिस तरह उन्होंने तुम्हारे घर जाकर बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता मांगा तो मेरे सब शक व शुबात दूर हो गए और तमाम काम आसानी से होते गए। मगर जब उन्होंने निकाह के वक्त गाड़ी मांगी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मगर उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया कि ये मैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। फिर सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। सास और बहू में छोटी मोटी नचाकियाँ तो होती रहती हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनकी तरफ से किए गए हर जुल्म पर हौसला देता रहा। जब मैंने उनका तुम्हारे साथ बदला हुआ रवैया देखा तो मुझे लगा कि तुमने उनके दिल में घर बना लिया है, मगर मुझे पता नहीं था कि अपनी ज़ुबान को पूरा न करने के गम में जो कि उन्होंने मेरी बहन को उसकी नंद के लिए दी थी, उनके अंदर इस कदर जहर पल रहा था जो उन्होंने मेरी औलाद को ख़त्म करने की सूरत में निकाला है। वो मुझे अपनी बातें बताने के दौरान मुसलसल रोते जा रहे थे। रोने की वजह से उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझे भी अपनी औलाद खोने का बहुत दुख था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमें मोहब्बत करने की सजा मिली हो। साकिब के रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा कि अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने जैसे मुझे और मेरी बेटी को रुलाया था इसके बदले में तो ये बहुत कम है। तुमने इस लड़की की मोहब्बत में आकर मेरी तमाम कुर्बानियों को भी भुला दिया। जैसे मैंने तुम्हारे वालिद की वफ़ात के बाद तुम दोनों बहन भाइयों को पाला था, मुझे ही पता है, मगर तुमने तो सब कुछ ही एक झटके में भुला दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ, तुम अपनी बहन की नंद से शादी कर लो। इतने दिनों से तुम्हारी बहन घर आई हुई है, तुमने एक दफ़ा भी ना पूछा कि तुम्हारी बहन क्यों यहाँ पर इतने वक्त से मौजूद है। तुम तो सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत में लगे हुए थे। इसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारा भाई शादी के लिए हाँ नहीं करेगा तो तुम्हें भी घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी बहन का घर बसाने के लिए ही तो मैंने ये सब कुछ किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब कुछ गलत किया, मगर मैंने ये सब गुस्से की जलन में किया है और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं। मैंने एक दाई से बच्चा ख़त्म कराने का नुस्खा लिया जो कि पानी में मिलाकर तुम्हारी बीवी को पिलाना था, और इसकी निशानी ये थी कि जब तुम्हारी बीवी का पेट भरता जा रहा था तो इसका बच्चा ख़त्म हो चुका था। मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाएगी।
اس نے ہمارا پلان خراب کیا ہے، مگر اب اس کو جان کر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا کام ہو چکا ہے۔ اس کو ڈاکٹر چاہے جتنی مرضی امید دے مگر اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ان کی صفاقی دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ انہوں نے ثاقب سے کہا کہ تم اپنی بہن کی نند سے شادی کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے بچے کی ماں بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنی بہن کی نند سے شادی کر لو، چاہے تم اس کو اپنے ساتھ رکھنا، میں تمہیں اس سے طلاق دینے کا نہیں کہہ رہی۔ ہم دونوں ان کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ثاقب نے کہا کہ نہ تو یہ میں پہلے کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اب کبھی کروں گا، اور اگر میری بہن کے سسرال والے اسے نہیں بسانا چاہتے تو میرے گھر میں اس کے لیے بہت جگہ ہے، وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہے۔ باقی اولاد نہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں ساری زندگی بے اولاد رہا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں، مگر میں اپنی محبت کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ باقی جو کچھ آپ نے ہم دونوں کے ساتھ کیا ہے تو آپ میری ماں ہیں، آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں کیونکہ میرے خدا نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اور میں تو آپ کی ایک رات کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں کون ہوتا ہوں آپ سے حساب کتاب کرنے والا۔ میری ساس بیٹے کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اسی وقت اپنے سسرال واپس چلی جاؤ، کیونکہ مجھے عقل آ گئی ہے کہ زبردستی کرنے سے رشتے نہیں جوڑے جاتے۔ جن رشتوں کو خدا نے بنایا ہے ان کی مضبوطی کو بھی وہی برقرار رکھتا ہے۔ اور انہوں نے میری نند کو اس کے سسرال کی طرف روانہ کر دیا۔ جب میری نند چلی گئی تو میری ساس میری طرف متوجہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگ سکوں، اور تم مجھے کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر چلے گئیں۔ جب بہت وقت گزرا تو میری ساس ہر وقت خاموش رہنے لگی، کیونکہ جو غلطی ان سے ہوئی تھی اس کا کفارہ کوئی نہیں تھا۔ بس وہ ہر وقت خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی اور میرے لیے اولاد کی دعائیں کرتی رہتی، کیونکہ ان کو بہت ملال تھا۔ میں بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، مگر مجھے خدا کی طرف سے معجزے کا انتظار تھا، اور پھر خدا نے سب کی دعائیں سن لی اور مجھے خوبصورت بیٹے سے نوازا، اور اب میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں۔ خدا کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔